بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت یا BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ان لوگوں نے اللہ تعالی شانہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ قدر پہچاننے کا حق تھا، حالانکہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت 67 ہے، 67۔ حق تعالی شانہ نے اہل شرک کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو میں نے پیدا کیا، سامان بقا بخشا، ساری رحمتیں اور نعمتیں میری استعمال کر کے منسوب غیروں کو کرتے ہیں۔ فلاں نے ہمیں رزق دیا، فلاں نے ہمیں صحت دی، فلاں نے ہمیں یہ دیا۔ جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ کسی اور کو کیا دے گا؟ وہ تو خود سائل ہیں، وہ تو خود ساری ہی مخلوقات رب کی محتاج ہیں، پیدا ہونے میں، اپنی بقا میں، اپنی چاہت کے سامانوں میں۔ اور اللہ پاک کی یہ شان ہے، جس کو جس وقت جتنا جو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ یہ شان صرف رب کی ہے، اور بندہ اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے برابر کرتا پھرے کہ جن کی سرے سے ان بتوں کی جو اکثر پتھر کے تراشے ہوئے اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ایسے عاجز ترین ہیں کہ زبان نہیں رکھتے، ان کے کان کوئی نہیں، آنکھوں سے جو اندھا ہو، کانوں سے بہرا، منہ سے بول نہ سکے، وہ تو عاجز ترین ہوا۔ پتہ نہیں کس برتے پہ یہ مشرکین ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ صرف ایک ضد ہے، کوئی کسی طرح کی عقلی دلیل یا منقولی طور پر ثبوت ہے ہی کوئی نہیں، بغیر ثبوت کے صرف اسی رٹ پہ کہ ہمارے بڑے سارے وہ پاگل تھے، پاگل نہیں تھے تو اور تھے کیا؟ انہوں نے بھی تمہاری طرح دیکھا دیکھی، ان کے سامنے عاجزی کی، اپنی پیشانی ٹیکی اور شرک کے جہنم میں کود گئے، اور تم بھی ان کے پیچھے جا رہے ہو۔ ارشاد فرمایا، اللہ کی شان دیکھتے نہیں، کیسی برتر، عظیم اور عالی شانیں ہیں رب کی،
کہ قیامت کے روز اس کی مٹھی میں والارض جمیعا قبضۃ، پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. یہ جن کو تم پوجتے ہو یہ بھی اللہ کی مٹھی میں. اور سارے آسمان جیسے انسان کاغذ لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، یہ سارے آسمان لپٹے ہوئے رب کے ہاتھ میں ہوں گے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے قرآن میں آیا بل یداہ مبسوطتان، دونوں ہاتھ کھلے ہیں. اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاتھ دونوں ہی دائیں ہیں، بائیں ہاتھ نہیں. اور یہ تشبیہات میں سے ہے. بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی کوئی شان سن کر اپنے اوپر قیاس کرنا شروع کر دے کہ میرے ہاتھ ہیں، اس میں ہتھیلی، انگلیاں، پورے، رب کے ایسے ہوں گے؟ نہیں. اللہ پاک اعضاء سے، جوارح سے، جسم سے اور جسمانیت سے پاک ذات ہے. اسلاف نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جیسے اللہ کی شان ہے وہ جانے. ہمیں جتنی بات بتائی گئی اس کو آگے بڑھا کر اپنی تشریحات نہ لگائے. اللہ نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے. متأخرین علماء کرام نے فرمایا کہ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ کنائی ہیں. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس کی مٹھی میں پوری زمین ہوگی اور سارے آسمان لپٹے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اس کا قبضہ، اس کی قدرت محیط ہے. ہر شے پہ اس کی قدرت اور طاقت جاری ہے. اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا. اور آگے لفظ بھی یہی دلالت کرتے ہیں سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. بندوں جیسی صفات سے بھی پاک ہے. اس کی ساری صفات اور اس کی ذات اعلیٰ، بالا اور برتر، عظمت والی شانیں ہیں. اب تعالی شان فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ہر شرک سے پاک اور بری ذات اللہ کی ذات برتر ہے. اور وہ پاک ذات ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، شرکت سے، ان ساری مخلوق کی صفات سے پاک ذات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس. ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم قرآن کی خاص دعا کی تھی، جس سے ظاہر ہے کہ آپ کی دعائیں مقبول ترین ہیں. ان کو وہ دعا لگی اور وہ رئیس المفسرین بنے. قرآن پاک کا جو فہم اللہ نے ان کو دیا سب سے زیادہ. وہ اس آیت کے بارے میں ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم گھر سے نکلو یا کوئی چیز حفاظت کے لیے رکھنی چاہو تو اس آیت مبارکہ کو پڑھو. فرماتے ہیں تم نے اس آیت کی تلاوت کی، آیت نمبر 67 ہے سورہ زمر کی، اور تم گھر سے چلے گئے. تمہاری واپسی تک تمہارا اپنا ذاتی اور گھر میں کسی طرح کا کوئی مالی جانی ہرگز نقصان نہیں ہوگا. اور اگر ہو جائے تو فرماتے ہیں قیامت میں سب انسان ہوں گے، میں بھی وہاں ہوں گا تو مجھ سے لے لینا. ہمارے استادوں نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کو حفظ جان بناؤ، کثرت سے پڑھو. بالخصوص جب بھی سفر کے لیے نکلو، کوئی چیز تمہاری قیمتی اور اہمیت والی ہے اس کو محفوظ کرنا چاہو، رکھتے ہوئے اس آیت پاک کو پڑھو. 2 سطریں بھی نہیں، 2 سطروں سے کم، 1.5 سطر کی آیت ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، ایک کاغذ پر لکھ کر جیب میں رکھ لیں، ایک لفظ روزانہ یاد کریں، چند دنوں میں یاد ہو جائے گی. خواہ دیکھ کر پڑھو یا زبانی پڑھو، اثرات برابر ہیں.
بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اور پھر آگے تشریح میں یہ لکھا ہے اہل علم نے کہ ایک دفعہ تو کم از کم ہوتا ہے، کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی پڑھنے کی چیز آئے ہے دعا ہے، اگر اس کو 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو تاثیر اور بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس کو 5 اور 7 مرتبہ کیا جائے تو پھر وہ کمال والی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا کلام تو ہے ہی سراپا کمال، اللہ پاک عمل کی تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا، روحانی جسمانی امراض سے نجات دو۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، تمام تنگیوں پریشانیوں مصیبتوں و غموم سے نجات عطا فرما، عبادت قرآن پاک کا شرف نصیب کرنا، دنیا اور آخرت کا ساتھی بنا۔ یا اللہ پاک قیامت میں قرآن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں ہو اور قبول ہو، نجات کا سبب ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید، جس میں سورہ الزمر کی آیت مبارکہ 67 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت یا اس کے علاوہ بی اے رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور آپ پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ یاد رہیں کہ قرآن پاک کا پڑھنا، سننا، اس کو سمجھنا، عمل کرنا، یہ سارے عمل بہترین ثواب کا کام ہے، لہٰذا ان سے منہ نہ موڑیے اور ان کو آپ ان کو دیکھا کیجیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ہے کیا، کیونکہ عربی زبان میں ہے، اس لیے ہمیں زیادہ اتنی سمجھ نہیں ہے، تو اس لیے اس کا اردو ترجمہ اور ترجمے کے علاوہ اس کی تفسیر جب بیان کی جاتی ہے تو یہ کھل کر اس کا جو موضوع اور جو مدعا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ لہٰذا اسے ضرور ایسے بلاگز کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں گے تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔